بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلز ڈیجیٹل زون سسٹم میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہاں آپ کو منفرد معلومات دی جاتی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جن کے ذمے بہت سارے کام سونپے گئے ہیں۔ جبرائیل کا مطلب ایک فرشتہ جو عام طور پر اللہ کے پیغمبر کے طور پر کام کرتا رہا۔ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں جبرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کتاب دانیل میں اور انجیل میں نام کے ساتھ دو بار ذکر آیا ہے۔ نام جبرائیل کا مطلب مقرب فرشتہ، ناموس اعظم، روح اعظم، روح قدس اور روح الامین یعنی وحی کا فرشتہ ہے۔ اسلام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مرتبت کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک جلیل القدر فرشتے کا نام ہے جو کہ اسلامی عقیدے کے مطابق فرشتوں کے سردار ہیں جو انبیاء کرام کی طرف وحی لایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مقام سدرۃ المنتہا تک ان کے ساتھ ہم رکاب رہے تھے۔ ان کا حلیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ اس نے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر کے رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت جبرائیل کا ذکر نام کے ساتھ 4 جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 میں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں، سورہ مریم کی آیت 17 میں، لیکن اس آیت میں اشارتاً ذکر کیا گیا ہے، نام نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں آپ کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ ان کے القابات میں مختلف القابات ہیں جس میں ناموس اعظم، روح الاعظم، روح القدس اور روح الامین وغیرہ شامل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے ہی آتی رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرور کونین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا تو صحیح علم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اپنے اللہ کی عزت کی قسم کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب بھی ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں یا نام لیں تو ہمیں ان پر درود و سلام بھیجنے چاہیے۔ توریت میں بیان کیا گیا ہے کہ 3 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، مگر سدوم کو تباہ کرنے صرف 2 ہی گئے، مگر توریت میں یہ نہیں لکھا کہ تیسرے فرشتے کو کہاں بھیجا گیا۔ ان 3 فرشتوں کے نام تلمود میں مذکور ہیں جو میکائیل، جبرائیل اور رافیل تھے۔ یہودی دیومالائی داستانوں کے مطابق طوفان نوح کے وقت جس شخص نے نوح کو بتایا تھا کہ طوفان آنے والا ہے،
اے نوح، تم طوفان سے پہلے تمام جانوروں کی ایک جوڑی کشتی میں سوار کر لو۔ یہ کہنے والے جبرائیل ہی تھے، اور جس قوت نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو مارنے سے روکا وہ بھی جبرائیل علیہ السلام ہی تھے، اور جس نہ دکھائی دینے والی قوت نے یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑی تھی وہ بھی جبرائیل ہی تھے۔ اسلام میں جلیل القدر فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ وہ انبیاء کرام کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی لایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرائیل ہی براق لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے کر ہم رکاب رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے تھے، اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے معبود سے دریافت کیا کہ اے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں قیام کیا ہے، کیا اس کی مثال تیری مخلوق میں مل سکتی ہے؟ ارشاد ہوا، جبرائیل، تیری عبادت ممکن ہے تمہاری نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں آخر زمانہ میں ایک ایسا گروہ پیدا کروں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہارے 30,000 سال کے ایک سجدے سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدے سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ جبرائیل کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ میں 30,000 سال کے سجدے سے 2 رکعت نماز کی اہمیت زیادہ کیسے ہے، اور اس کا زیادہ اجر کیسے ہے؟ آخر کار انہوں نے پروردگار عالم سے پھر سوال کیا، کیف ذالک یا رب العالمین، کہ اے پروردگار عالم یہ کیسے ممکن ہے؟ ارشاد ہوا، تم نہیں جانتے کہ وہ کن کن مصیبتوں میں یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ میں نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات نفسانی، جسمانی اور تلاش معاش وغیرہ کی ہر آفت سے بری رکھا۔ تمہیں کوئی بہکانے اور راہ راست سے بھٹکانے والا بھی نہیں ستایا، لیکن اس گروہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے ہر طرح کی پابندیاں تجویز کی ہیں۔ خواہشات نفسانی کو بھی ان کا دشمن بنایا ہے، تلاش معاش کا بار بھی ان کے سر پر رکھا ہے، طرح طرح کے جسمانی آزاد بھی انہیں ہوں گے۔ اس کے بعد بھی دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو میرے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہ کر ان پابندیوں سے گزرتے ہیں۔ اور اب تم ہی بتاؤ اے جبرائیل، جب ان حالات میں وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو وہ تمہارے 1000 سال کے سجدے سے کتنی زیادہ باوقت اور قابل ستائش ہوگی۔ تم تو محض نور سے پیدا ہوئے ہو، تمہارا کام ہی عبادت کرنا ہے، تمہاری سرشت میں ہی عبادت ہے، اور وہ گروہ آب و گل کی کشمکش میں بھی سجدہ عبادت بجا لائے گا۔ تو اب تم ہی غور کرو کہ تمہاری عبادت قابل تحسین ہے۔ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کی۔ جبرائیل نے یہ حالات سن کر کہا کہ پروردگار عالم، تو علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کے حالات سے تو ہی واقف ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں تیری حکمت عملیوں پر غور کرنے کا ارادہ بھی کر سکوں۔ اس کے بعد جبرائیل بدستور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور یہ معاملہ یہیں کا یہیں رہ گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا آپ کو کبھی آسمان سے نازل ہوتے وقت مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ہاں، 4 موقعوں پر یوں ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تک پہنچو، میں فوراً نیچے آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ دوسرا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کی خبر لو،
میں پلک جھپکنے کی دیر میں نیچے آیا اور چھری کو پھیر دیا۔ تیسرا، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ غزوہ احد کے روز دندان مبارک شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو تھام لو۔ اگر خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو وہ نباتات اور درخت نہیں اگائے گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، پھر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ چوتھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً میرے بندے تک پہنچو۔ میں نے آپ علیہ السلام کو کنویں کے پیندے تک پہنچنے سے قبل ہی پکڑ لیا، وہاں سے پتھر نکال کر اس پر آپ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا اندازہ تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بارش کا ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ لے کر زمین پر اترتا ہے۔ ان فرشتوں میں سے چند مشہور فرشتے ہیں جن میں پہلے جبریل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام، تیسرے اسرافیل علیہ السلام، چوتھے عزرائیل علیہ السلام۔ جبریل کے لفظی معنی عبداللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، جبکہ فرشتوں کے درمیان آپ خادم ربہ یعنی اپنے رب کے خادم کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے القابات جیسا کہ امین الوحی، خازن القدس، روح الامین، روح القدس، الناموس الاکبر اور طاؤوس الملائکہ وغیرہ ہیں۔ تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور آسمانی کتب و صحائف پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا عمل دخل نہیں ہے۔ مخلوقات عالم میں فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جن کا مقصد تخلیق اول و آخر، ظاہر و باطن، حق تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح اور احکامات الہی کی بجا آوری کے بجز کچھ بھی نہیں، اور جو احکام الہی سے روگردانی کی ذرہ برابر قدرت نہیں رکھتے۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا میں اور احکامات الہی کی بجا آوری میں مشغول رہتے ہیں اور رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبریل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچایا کرتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس تخلیق کا آغاز حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت انس ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل ابھی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں؟ اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں تو آئیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔
اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو لائک کیجیے گا اور میری کوششوں کو سراہنے کے لیے ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ آپ سب لوگوں کا اللہ نگہبان۔